امت کے اکثر اعلیٰ طبقے کے لوگوں خصوصاً شیوخ میں پست ہمتی چھائی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم ان کو اس حال میں پاتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں خود کو ناقص سمجھتے ہیں اور ہر عمل سے خود قصداً عاجزی ظاہر کرتے ہیں اور ہر پیش قدمی سے باز رہتے ہیں اور ہر امید کے کام میں ناکامی کی توقع رکھتے ہیں۔ اور اس کم ہمتی کا سب سے برا اثر یہ ہے کہ وہ غیروں کی طرف بنظر کمال دیکھتے ہیں، جیسے چھوٹے بچے اپنے باپ اور اساتذہ کو کمال کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ بس وہ ان غیروں کی تقلید اور ان کی اتباع پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جس کو وہ نرم مزاجی، خوش اسلوبی اور تہذیب و شائستگی خیال کرتے ہیں، اور وہ ان چیزوں میں ان سے دھوکہ کھاتے ہیں جو ان کو پریشانی میں ڈالنے والی ہیں، جیسے دین کے معاملے میں پختگی اختیار نہ کرنا اور اس پر عدم افتخار کو پسند کرنا۔ پھر ان میں بعض تو ایسے ہیں جو تنہائی کے علاوہ جلوتوں میں نماز سے حیا و شرم محسوس کرتے ہیں، نیز جیسے قومی روایات کو اپنانے میں تغافل برتنا۔ پھر ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی پگڑی سے شرم کریں گے، جیسے خاندانی عزت و افتخار سے دور ہونا، گویا ان کی قوم ایک گرے پڑے انسان ہیں، اور جیسے کسی رائے میں گروہ بندی کو نظر انداز کرنا، گویا کہ وہ عاجز ہی پیدا ہوئے ہیں، اور جیسے منافع میں قرابت داروں کو ترجیح دینے سے غفلت برتنا، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و شفقت اور نصرت و تعاون کو چھوڑنا، تاکہ اس کی وجہ سے دینی تعصب کی بو محسوس نہ ہو، اس لیے کہ وہ اجنبی لوگ ان پر ملمہ سازی کرتے ہیں کہ وہی ان صفات سے اچھی طرح مزین ہیں، نہ کہ وہ لوگ۔ اور یہ کاہل لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لائق یہی ہے کہ ان پر ان حالات سے مفارقت دشوار ہو جن کے وہ عمر بھر عادی رہے، جیسا کہ بیمار جسم کبھی ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ صحت اس کو لذت دار نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنے بڑوں کے ساتھ ادب و آداب سیکھے ہوتے ہیں، اس کا ہاتھ، اس کا دامن یا اس کے پاؤں چومتے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بڑوں کے احترام کے ایسے خوگر ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اس سردار کی توہین نہیں کرتے، اگرچہ وہ ان کی گردنوں کو کچل ڈالے، اور اس پر ایسی مضبوطی کے عادی ہو گئے ہیں جیسے ہتھوڑے سے میخیں گڑ جاتی ہیں، اور اس کی اطاعت سے مانوس ہو چکے ہیں، اگرچہ وہ ان کو تباہی کی طرف لے جائے، اور ان کی زندگی کا بس یہی کام ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ ان پر غالب آ رہا ہوتا ہے اور وہ مغلوب ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ آسمان کا طالب ہے اور یہ لوگ زمین کے طالب ہوتے ہیں، گویا کہ وہ موت کے شوقین ہیں، اور ان عادات پر ان کی طویل انسیت ان کی فکر میں حقائق کو بدل کر رکھ دیتی ہے، اور ان کی نظر میں ذلت کو قابل فخر چیز بناتی ہے۔ پھر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ حقارت کو ادب کا، اور ذلت کو نرمی کا، اور خوشامد کو فصاحت کا، اور لکنت کو سنجیدگی کا، اور ترک حقوق کو فراخ دلی کا، اور اہانت کے قبول کرنے کو تواضع و عاجزی کا، اور ظلم پر راضی ہونے کو فرما برداری کا نام دیتے ہیں، جیسا کہ وہ اپنے استحقاق کے دعوے کو غرور کا، اور اپنی ذاتی حیثیت کی ترک کرنے کو بیکار عمل کا، اور کل پر نظر رکھنے کو امید کا، اور پیش قدمی کو ناعاقبت اندیشی کا، اور خودداری کو حماقت و بے وقوفی کا، اور حوصلہ مندی کو بدخلقی کا، اور قول کی آزادی کو گستاخی کا، اور حب الوطنی کو دیوانگی کا نام دیتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ وہ نئی نسل جن کی عقل و دانش کے ساتھ امت اپنی توقعات وابستہ رکھے ہوئے ہے، ممکن ہے ان کی کوئی امید بھر لائے، اور وطنوں کا تعلق ان کی عالی ہمتی کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی کام کر دکھائیں۔ یہ اور ان کے درجے کے مہذب محمدی لوگ ایسے نوجوان ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کی رائے کی بلندی ان کی نوجوانی کے ساتھ متعلق ہے، جو اپنے دین پر فخر کرتے ہیں اور اس کے بنیادی ارکان کو قائم کرنے کے حریص ہیں، جیسے نماز اور روزہ، اور دین کے اصل ممنوعات سے اجتناب کرتے ہیں، جیسے قمار بازی اور نشہ آور چیزیں، جو فخر کے محلات کی عمارتیں ایسی ہڈیوں پر نہیں بناتے جنہیں زمانہ بوسیدہ کر چکا ہے، اور وہ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ وہ اسلاف و اخلاف کے درمیان ایک گری پڑی جماعت بن جائیں، جن کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ آزاد پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ ذلت و قید سے انکاری ہیں، اور یہ وہ ہیں جو باعزت مرنا پسند کرتے ہیں، اور وہ ذلیل ہو کر زندگی نہیں گزارتے، جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں پسندیدہ زندگی حاصل ہو۔ ایک ایسی قوم کی حیات
جس کا ہر فرد اپنے کاموں میں مستقل بذات ہو، دین کے سوا اس پر اور کسی کی حکومت نہ ہو، اور ایسے شریک کسی زندگی جو اپنی قوم کا امین ہو کہ لوگ اس سے اور وہ لوگوں سے غمی و خوشی کو بانٹتے ہوں، اور ایک ایسے بیٹے کی طرح جو اپنے وطن کا فرما بردار ہو، اس وطن سے اپنی فکر، اپنے وقت اور مال میں سے معمولی بھی بخل روا نہ رکھتا ہو۔ اور یہ وہ ہے جو اپنے وطن سے اس شخص جیسی محبت کرتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ وہ ہے جو انسانیت سے محبت رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انسانیت علم ہے اور حیوانیت جہالت ہے، اور یہ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچاتے ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات سے واقف ہیں کہ نا امیدی آرزوؤں کے لیے وبا ہے، اور کسی کام میں متردد ہونا اعمال کے لیے وبا ہے، اور یہ وہ ہیں جو اس بات کی سمجھ رکھتے ہیں کہ قضاء و قدر، تقدیر اصل میں عمل اور کوشش کا نام ہے، اور یہ وہ ہے جن کو اس بات کا یقین ہے کہ پورے روئے زمین پر جو بھی اثرات ہیں وہ ان جیسے انسانوں کے ہی اعمال کا ثمرہ ہیں، بس ان کو اسی چیز کا خیال آتا ہے جو ان کے بس میں ہو، اور وہ تقدیر کے متعلق خیر و بھلائی ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ باقی رہی یہ نسل جو انگریزوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، یہ ایسے ہیں کہ خود وہ اپنی ذات کے لیے بالکل مفید نہیں، چاہے کہ وہ اپنی قوموں اور وطنوں کو کچھ بھی نفع پہنچائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے نصیب ہیں، خواہشات ان کو جس طرح چاہتی ہیں کھینچتی ہیں، اور وہ کسی راہ کو اختیار نہیں کرتے اور نہ وہ کسی عام قانون پر چلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حکمت و مصلحت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اپنے دین پر فخر تو کرتے ہیں مگر اس پر کاہلی و سستی کے مارے عمل پیرا نہیں ہوتے، اور وہ میری قوموں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوموں پر فخر کرتے ہیں اور اپنی رسومات اور امتیاز کو پسند کرتے ہیں، چنانچہ وہ بھی ان جیسا بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ فرنگی کی مشابہت کو ترک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسے وہ ان کے پیروکار ہی پیدا ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اس حال میں پاتے ہیں کہ وہ اپنے وطنوں سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ بھی صرف تشبیب یعنی شعر میں عورتوں کے اوصاف کا ذکر کرنا اور احساسات میں ان کی مشابہت اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان اعمال کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتے، سچی محبت کا تقاضا کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ نئی نسل جو انگریزوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہے، اس کے معاملات بھی تردد، رنگین مزاجی اور منافقت سے باہر نہیں ہیں۔ بے نصیبی کا وصف ان کو جمع کرتا ہے۔ ان سے بہتر تو یہ سست طبقہ ہے جو دین کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، اگرچہ ریاکاری کے طور پر ہو، اور دین کی اطاعت کا عزم کیے ہوئے ہیں، خواہ اندھے ہو کر۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ ان فرنگیوں کی مشابہت اختیار کرنے والے طبقے میں کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو غیرت مند ہیں، جیسے آزاد خیال ترکیوں میں پختہ عزم والے حضرات جو غیرت کی وجہ سے بھڑک اٹھتے ہیں، جو غیرت ان کی فضیلت کے احترام کی مقتضی ہوتی ہے۔